کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، نہ دل میں وہی سکون، نہ آنکھوں میں وہی خواب، بس ایک خاموشی ہوتی ہے جو اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے آپ بالکل خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ میں آخر چاہتا کیا ہوں، یا میں آخر چاہتی کیا ہوں۔ پارہ 24 میں ایک آیت ہے سورہ زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جو خود پر ظلم کر بیٹھے ہو، مایوس نہ ہو۔ سوچیں، جب آپ خود سے ہار مان لیتے ہیں تب بھی اللہ آپ سے امید نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، ہم اپنی پاسٹ مسٹیکس کو بار بار یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار معاف کرنے کو تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہو۔ واپس آنے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یقین کریں اسی لمحے میں جو ہے نا آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وقال ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو خود جو ہے نا بے بس ہوتے ہیں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے اختیار میں جو ہے نا سب کچھ ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دل سے دعا کر کے دیکھیں، الفاظ ضروری نہیں ہوتے، دل کی حالت ہی کافی ہوتی ہے۔ یعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آپ کی وہ خاموش جو آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ آپ کی خاموشی کو بھی جانتا ہے، وہ آنسو جو آپ چھپا لیتے ہیں، وہ درد جو آپ اندر رکھتے ہیں، سب کچھ۔ تو پھر آپ اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ فصلت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے ڈر نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ یہی اصل کامیابی ہے، نہ زیادہ پیسہ نہ فیم، بلکہ دل کا سکون۔ زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، آپ گر بھی جائیں گے، روئیں گے بھی، ٹوٹیں گے بھی، لیکن اگر آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈیلے ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں اللہ ڈیلے کرتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اور ایک دن آپ کی وہی دعا جو آپ نے آنسوؤں کے ساتھ مانگی تھی قبول ہو جائے گی۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ نے دیر کی لیکن بہترین وقت پر دیا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وقت کے مطابق جو آنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے جو وہ سوچے وہی فوراً ہو جائے، لیکن زندگی ایسے نہیں چلتی، کیونکہ ہر چیز آپ کے مطابق ہونے لگے تو پھر اللہ پر یقین کہاں رہ جائے گا۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت دعا کی، بہت صبر کیا اور بہت انتظار کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ،
انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا. وہ ایک معمولی سی چیز سے پیدا ہوا لیکن آج وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور جو کچھ ہے وہ سب صرف اللہ کی وجہ سے ہے. پھر انسان کیوں اتنا گھمنڈ کرتا ہے, کیوں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے جبکہ ایک لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان سوال کرتا ہے, شک کرتا ہے, لیکن اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. انسان سوال کرتا ہے, شک کرتا ہے, لیکن اپنی بھول جاتا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, لیکن یہ سوال یہ نہیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ کیا آپ اللہ پر ٹرسٹ کر رہے ہو کہ نہیں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے, وہ دوبارہ بھی سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کی ٹوٹی ہوئی زندگی اور بکھرا ہوا دل, سب کچھ اللہ دوبارہ جوڑ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا, لیکن اللہ کے نزدیک ابھی سب کچھ باقی ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. سب درخت سے آگ نکالنا یہ ناممکن لگتا ہے, لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ میجکس ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو ہو گیا. لیکن وہیں سے جہاں سے آپ نے امید چھوڑ دی ہوتی ہے, وہیں سے اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. کبھی کبھی آپ جس چیز کو لاس سمجھتے ہیں وہی آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے. انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کو صرف کہنا ہوتا ہے ہو جا, اور سب ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی زندگی, آپ کا فیوچر, آپ کی کامیابی, سب کچھ. جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے. وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے, وہ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور پھر ایک دن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا لیٹ ہونا ہی جو ہے نا سب سے زیادہ بیسٹ والا پوائنٹ تھا. گائز کل ہم نے اپنا 23 جو ہے نا پارے میں جو مخصوص آیات تھی اس کو ایکسپلین کیا, لائف کے ساتھ جو ہے نا لائک ریلیٹ جو کرتی تھی وہ کیا. اور آج پارا 24 جو ہے نا وہ ہم نے جو مخصوص آیات تھیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو انفارمیشن تھی, ٹھیک ہے, وہ ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی, اور میں نے خود بھی باقاعدہ سیکھی. ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ واچ کریں, یوٹیوب پہ لازمی جا کے اور سبسکرائب کیجیے گا, اور انسٹا پہ اگر آپ انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ جائیے گا. اور میری آپ کو آئی ڈی کیسے ملے گا, میرے پروفائل میں جائیں گے, پروفائل میں بایو کے اندر جو ہے نا مینشن ہے. پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ سیکشن بتا دیجیے گا, میں آپ کو وہاں پہ اپنی آئی ڈی جو ہے نا مینشن کر دوں گی. اوکے جی, اللہ حافظ.